بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان فرعون کو دعوت توحید کا حکم ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ہمنشینوں کے پاس جانے کا حکم فرمایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا تو وہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام زبان میں مجھ سے زیادہ واضح ہے تو اسے بھی میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سَنَشُدُّ عَضُودَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُّونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ۔ سامعین کرام، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو مضبوط کریں گے، یعنی تقویت، اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب ہوگے۔ ان آیات میں اللہ عز و جل اپنے بندے اور رسول اور اپنے ہم کلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار، میں مصر میں ان کی ایک جان کو قتل کر کے فرعون سے بچتا ہوا آ گیا تھا، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی بطور رسول کے بھیج دیجیے تاکہ وہ میری مدد کریں، اور وہ مجھ سے زبان میں بھی زیادہ اچھے بولنے والے ہیں، لہٰذا ان کو میرا وزیر بنا دیجیے جو میرے لیے بہتر اور مددگار اور اچھے متکلم ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہم کلام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کے لیے اپنی طرف سے غالب نشانی دیں گے، یعنی ایسی دلیل اور برہان عطا کریں گے کہ وہ تم کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی برکت سے تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرح صدر کی دعا بھی ملاحظہ کیجیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ لیں۔ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ ہکلا پن سا تھا، کیونکہ بچپن میں آپ نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی تو فرعون آپ کے قتل پر تل گیا تھا۔ تب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس نے جان کر نہیں کیا، اس کو تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، خواہ آپ کے اس کے سامنے کھجور اور انگارہ رکھ کر آزمائیں۔ تو فرعون نے آپ کی عقل کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کیا، اور آپ تھے واقعی عقل مند تھے، لہٰذا کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو فرشتے نے آ کر آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف پھیر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے میں پہنچا تو آپ نے جلدی سے اس کو زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کو زبان میں ہکلا پن ہو گیا تھا۔ تو آپ اللہ سے ہم کلامی کے وقت آپ نے اس کو اس حد تک دور ہونے کی دعا کی اور وہ بات سمجھ سکیں کہ جیسے دعا میں اوپر گزرا ہے اور بالکل ختم کی دعا نہ فرمائی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی قدر سوال کرتے ہیں کہ ان کی حاجت برادری ہو جائے، اور بس اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پھر کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ عیب بھی لگایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی معافی الضمیر کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ کیسے رسول ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی سفارش بھی ملاحظہ کیجیے، اور جب زبان کی صحت کی درخواست کے بعد ایک دوسری التجا کی کہ میرے گھر والوں میں سے ایک کو امیر یا وزیر یعنی مددگار مقرر کر دیجیے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر دیجیے اور اسے میرے کام میں شریک فرما دیجیے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول کی گئی، یعنی آپ کی تمام درخواستوں کو ہم نے قبول کر لیا، اور جو آپ نے طلب کیا
وہ سب ہم آپ کو عطا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ عز و جل کے ہاں وجاہت و مرتبت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے رسالت کی سفارش کی تو فوراً قبول ہوئی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، یعنی موسیٰ اللہ کے ہاں وجی یعنی صاحب مرتبہ تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بھائی کو بھی رسالت کے عمدہ اور رفیع مرتبے پر سرفراز فرما دیا، اور فرمایا کہ اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سفر حج کے موقع پر ایک آدمی کو یہ سوال کرتے ہوئے سنا کہ وہ کون سا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی پر اعتماد و بھروسہ کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ڈولی کے ارد گرد لوگوں سے فرمایا کہ وہ موسیٰ بن عمران ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے متعلق بارگاہ خداوندی میں سفارش کی تھی کہ ان کو نبی بنا دیا جائے، کہ وہ میرے مددگار ہوں گے، اور اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھائی پیغمبر بنا کر دیا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیو دربار فرعون میں دعوت توحید کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔